محترم سامعین کرام، ریڈیو کویت اردو نشریات سے رمضان المبارک کا پروگرام رمضان کے رنگ ریڈیو کویت کے سنگ کا آج اختتام تو ہو گیا، مگر جس میں مختلف اداروں سے ہم نے طلباء طالبات کی بھرپور شرکت کو خراج تحسین پیش کرنے کے علاوہ اس پروگرام میں آپ کو یہ بتاتے چلے 10 ٹیمیں تھیں جس میں سے 84 طلباء و طالبات نے حصہ لیا۔ ان کی شرکت سے اس پروگرام کی کامیابی کی ضمانت یہی ہے کہ اس میں اتنے سارے بچوں نے حصہ لیا، نہ صرف حصہ لیا بلکہ اپنے جوش و خروش کا بھی اظہار کیا، اور ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ تمام تعلیمی اداروں نے بہت خوبصورت پروگرام پیش کیے۔ آج ہم اس پروگرام میں پہلی 3 ٹیموں کا اعلان کریں گے، حالانکہ ہماری نظر میں سب جیت گئے ہیں اور سب کی پرفارمنس بہت شاندار تھی۔ تو ہماری خواہش ہے کہ ایک دفعہ تالیاں آپ اپنے لیے بجا لیں تاکہ آپ لوگوں کی پرفارمنس آپ یقین کریں۔ میرے پاس وہ الفاظ نہیں، ورڈز نہیں ہیں، خاص طور پر بچوں کو جس طرح سے پریپیئر کیا اساتذہ نے، اور کس کے لیے، صرف دین اسلام کی خاطر وہ ادا کرنے کے لیے اپنے لیے ایک دفعہ تالیاں ضرور بجا لیں۔ شامل کرام، 3 ٹیموں کا اعلان کرنا ایک بہت ہی کٹھن مرحلہ ہوتا ہے۔ ہم نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر اپنی تمام تر صلاحیتوں سے یہ پروگرام آپ کی سماعتوں تک پہنچایا، تو یقیناً آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا۔ ہماری روایت رہی کہ 10 سالوں سے ہم ہمیشہ بچوں کو کوئی نہ کوئی پروگرام دیتے چلے آ رہے ہیں، اور اس روایت کو زندہ رکھنے کے لیے آج بھی ہم نے آپ لوگوں کو ایک خوبصورت سا پروگرام دیا۔ اس پروگرام میں ججز کے فرائض انجو فاطمہ علوی اور مبشر رحمان نے ادا کیے۔ مبشر رحمان کا نام جہاں پہ آئے گا تو وہاں پہ ایک عالم کا بھی نام آئے گا، ایک فاضل کا بھی نام آئے گا، محرر ہے وہ۔ اس کے ساتھ انجو فاطمہ علوی نے ان کا ساتھ دیا، کیونکہ موسٹ سینئر ہماری اینکر پرسن ہے وہ، کیونکہ یہ پروگرام ہم نے ابتدا سے لے کے اختتام تک آپ کے حوالے کیا تھا، تو آپ کو جج کرنے کے لیے، اینکر پرسن کو جج کرنے کے لیے انجو فاطمہ علوی کو ہم نے رکھا ہوا تھا کہ موسٹ سینئر ہماری اناؤنسر ہے۔ انہوں نے اپنا کام پوری ایمانداری سے ادا کیا، اور اسی مرحلے پہ ایک بات اور بھی بتاتا چلوں گا، تیاری کی اس مراحل میں رضیہ اشرف، ابوبکر پایولی، اس پروگرام کے حوالے سے جتنی بھی محنت رہی قابل ستائش تھی، اور ہمارے برکت خان ساؤنڈ انجینئر کے علاوہ پروگرام کو خوبصورت بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ ندا مرزا سے یقیناً آپ لوگ واقف ہوں گے کہ ان کی تمام سوشل میڈیا پہ اس پروگرام کے حوالے سے جتنی بھی محنت رہی یقیناً آپ لوگوں نے دیکھی، جو قابل ستائش بھی تھی۔ اور اس پروگرام کی ترتیب و پیشکش میں نے کوشش کی کہ اپنے حساب سے پوری طرح سے آپ لوگوں کو جمع کر کے آپ لوگوں کے حوالے امانت کے طور پہ جو مجھے امانت ملی تھی کہ کس طرح سے اس پروگرام کو بنانا ہے، پھیلانا ہے اور آپ لوگوں کو سب کو جمع کرنا ہے، وہ سارا کام ہم نے کیا۔ شجون مرشود کی حوصلہ افزائی، جو ہماری پروگرام ڈائریکٹر ہیں، اور اس کے علاوہ ہماری اجنبی کی ڈائریکٹر جنرل شیخ شجون عبداللہ الصبا کی ہمت افزائی کی بدولت اس پروگرام کو ہم آپ کی سماعتوں تک بحسن و خوب سر انجام دینے میں الحمدللہ رب العالمین کامیاب ہو گئے۔ ہماری خواہشات اس دفعہ کچھ بڑھتی چلی گئیں۔ ان خواہشات کے اندر ہم نے یہ بھی سوچا خاص طور پہ اساتذہ کو کچھ سندیں پیش کی جائیں تاکہ ان کے پاس بھی ایک تحفے کے طور پہ جا سکے کہ ریڈیو کویت اردو نشریات آپ کی قدر کرنا بھی جانتا ہے، اور کوشش یہی ہوتی ہے، ہر ممکن کوشش یہی ہوتی کہ ایک چھوٹی سی یادگار یہاں سے ضرور لے کر جائیں تاکہ آپ کو کم سے کم یہ ضرور یاد رہ جائے کہ ریڈیو کویت کے لیے آپ نے بھی، اور رمضان المبارک میں آپ نے بھی اپنا حصہ ڈالا تھا۔ سب سے پہلے ہماری خواہش کہ ہم کچھ اینکر پرسن کو بلانا شروع کریں گے، مگر ایک چھوٹی سی بچی یہاں پہ مفیدہ موجود ہے ہمارے ساتھ۔ اس بچی نے بہت محنت کی اور ہر دفعہ ہر چیز کی مجھے ریکارڈنگ بھیجتی تھی، اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ یہ ریڈیو کویت اردو سروس کی بہت بڑی فین بھی تھی۔ ایک جملہ اس نے کہا، میں بہت شوق تھا مجھے آپ کے پروگراموں میں شریک کرنے کا، مجھے اردو نہیں آتی تھی بالکل بھی، مگر آپ کے پروگرام سن کر اور رمضان المبارک کے پروگرام سن کر میں نے اردو بولنا صرف سیکھی، نہ صرف بولنا سیکھی بلکہ میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گی کہ میں بھی اس اینکر کے پروگرام میں اینکرنگ کر سکتی ہوں اردو کے اندر۔ مفیدہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم۔ ریڈیو کویت اردو سروس کیسی لگی آپ کو؟ مجھے یہ پروگرام بہت اچھا لگا، آپ کے دلوں کا خلوص اور آپ کی نیتوں کی پاکیزگی رنگ لائی۔ آپ کی انتک کاوش ہو جو ناقابل فراموش ہے اور جسے کبھی بھلایا جا نہیں سکتا۔
سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کروں گی کہ انہوں نے مجھے موقع دیا. And I would like to thank Radio Kuwait and its entire team to giving me this opportunity and to commemorating me with you. اور کیا کہیں گے ریڈیو کویت اردو سروس کے بارے میں؟ یہ مقابلہ کیسا لگا؟ یہ مقابلہ میرے لیے بہت اچھا رہا، اور اگر مجھے موقع ملا آگے بھی کرنے کا تو میں یہ ضرور کروں گی. شاباش بیٹا شاباش. اور کچھ بچوں کو بلانا شروع کروں گا میں جلدی جلدی. ہمارے پاس ہیں ربیحہ محمد عثمان. اس کے علاوہ آ جائیں زینب سعید، سیرت زہرا زیدی، دعا محمد. شاباش بیٹا، بہت اچھے، گڈ پرفارمنس، شاباش. اس کے علاوہ ہے مہا عبداللہ، یسرا اسد خان، شاباش. ایک بچہ تھا بہت ٹینشن تھی، اس نے مجھے عمار نام تھا اس کا، وہ اس سے میں بچے سے پوچھتا رہا بیٹا تمہاری عمر کتنی، اس نے عمر آخر تک نہیں بتائی مجھے، مگر بولا بہت اچھا تھا وہ. عمار جاوید انصاری. ایک ہے ہماری بہت محترم اساتذہ میں سے ہیں ممونہ اشرف. اس کے بعد محترم جناب وسیم باجوہ صاحب کو. اس کے علاوہ ساجد بھائی سے گزارش ہے شاہد انصاری بھائی، اور ایک شیلڈ ہے ارشد حبیب بھائی کی. سنوبر فروخ جو کہ یہاں پہ موجود نہیں ہے، ان کی جگہ مس عائشہ آ گئی. ہینا سلیم. اور ایک ٹیچر اور ہے ہمارے پاس یہاں پہ جنہوں نے بچوں کی بڑی اچھی تیاری کی، ان کا نام شیبہ چودھری ہے. اچھا ایک نام یہاں پہ ہمارے پیارے دوست اخلاق احمد، سفیان عبد الکریم کاسکر، جنرل انجم مسعود بھائی. ہمارے ساتھ اخلاق احمد تھا. بہنوں اور بھائیوں، ریڈیو کویت جس رفتار کے ساتھ عوام میں مقبولیت حاصل کر رہا ہے، ظاہر ہے اس کا سہرا اس کی پوری ٹیم کے سر ہے، اور خاص طور پہ عبداللہ عباسی بھائی کے سر ہے کہ جنہوں نے اسے عوامی بنانے میں بھرپور کوشش کی اور اس میں کامیاب رہے ہیں. اور پھر خاص طور پہ رمضان اور اس کے حوالے سے جو یہ ہر سال پریپریشن کرتے ہیں، تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سب کو ان کے میزان حسنات کا حصہ بنائے. اور رمضان میں قرآن سے محبت اور اسلامی معلومات کے حوالے سے جو یہ پروگرام کرتے ہیں، یہ بھی ایک کاوش ہے کہ اسلامی معلومات اور دینی معلومات کے حوالے سے بچوں میں اور بڑوں میں سب میں شوق بڑھے. تو یہی چند الفاظ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، اس شکریہ کے ساتھ کہ آئندہ بھی عبداللہ بھائی اپنی کاوشیں جاری رکھیں گے اور ہم انہیں مکمل تعاون کا یقین دلاتے ہیں. آپ کو یہ ہمارا پروگرام کیسا لگا؟ ہمارے لیے ایک اعزاز ہوگا، وہ ہماری یہ فخر کا باعث ہوگا کہ اگر آپ لوگ آئیں اور ہمارے لیے دو 3 منٹ کے لیے کہیں. سب سے پہلے کرنل انجم مسعود کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پہلے میں عبداللہ عباسی بھائی کو بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ پروگرام جس طریقے سے کنڈکٹ کیا، وہ میں اس میں شامل نہیں تھا لیکن میری ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس میں شامل تھے. اور یہ پہلا موقع نہیں ہے، جیسے کہ آپ نے دیکھا بھی ہے کہ اسپیشلی رمضان کے سلسلے میں یہ بہت بڑی کاوش ہے. تو یہ عبداللہ عباسی کا ہے خاصا کہ رمضان کے پروگرام کو اسپیشلی اپنے ان پروگرامز کا حصہ بناتے ہیں، جو کہ بہت بڑی چیز ہے، اور اس کا اجر اور کوئی نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے. تو میں پھر ان کی ٹیم کو اور سب کو ایک دفعہ پھر مبارکباد دیتا ہوں کہ اتنے اچھے پروگرام کنڈکٹ کرنے کا. تھینک یو ویری مچ. مس ہینا کچھ کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ السلام علیکم ایوریون. بڑا اچھا فنکشن تھا. پہلے تو وی آر تھینکفل ٹو ریڈیو کویت کہ انہوں نے اتنا اچھا شو آرگنائز کیا. اسٹوڈنٹس کو موقع ملا کہ وہ اپنی اسکلس کو شو کر سکیں، ٹیچرس کو موقع ملا کہ وہ بھی اپنی ایفرٹ پٹ کر سکیں، اور بہت سارے بچے جو ہیں ان کی ایسی اسکلس جو ہمیں عام روٹین میں کلاسز میں پتہ نہیں لگتی، وہ ان فنکشنز کے اندر پھر باہر آتی ہیں. تھینکس ٹو ریڈیو کویت سروس، تھینکس ٹو سر عبداللہ عباسی، سب نے بہت اچھا کوآپریٹ کیا. ندا obviously she is always on the top to support everyone, so thank you. انڈین مسلم ایسوسی ایشن کے ممتاز بیگم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جس نے ہمیں یہ صلاحیتیں بخشی. میں ریڈیو کویت کے تمام ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا, ہماری تنظیم کو اور ہمارے بچوں کو, ہماری تنظیم کو دنیا کے سامنے متعارف کروایا. آپ تمام کا بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو اس کا جزائے خیر دے. اور اس کے ساتھ میں آپ تمام اساتذہ کرام کو مبارکباد دیتی ہوں اور تمام تنظیموں کو. السلام علیکم. جی سفیان بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سوال تو سب سے ہوا کہ آپ کو ہمارا پروگرام کیسے لگا, لیکن میرے ذہن میں جو سوال ہے کہ اس پروگرام نے بچوں کو کیا دیا اور ہم کو کیا دیا. میں ایک واقعے کے ذریعے سے آپ کو پوری بات بتانا چاہتا ہوں. یہ ہمارا اس پروگرام کا تیسرا مرحلہ ہے. جب پہلا مرحلہ تھا پورے کویت سے جس بچی کو منتخب کیا گیا تھا وہ تھی مفیدہ, اور وہ بچی کو پروگرام کے لیے بلایا گیا. جیسے جیسے وقت قریب آتے گیا اتنا رونے لگی وہ بچی کہ ہم کو کینسل کرنا پڑا آخرکار, اور وہ پروگرام میں شریک نہیں ہوئی. لیکن بعد میں ہم نے اس کو سمجھایا, اور کہتے ہیں نا کہ توفیق بھی اسے ملتی ہے جس کے اندر طلب ہو. اور آج وہ میرے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر ہمارے جو پروگرام, ہماری ٹیم کو پوری تیار کرنے میں, بچوں کو میرے ساتھ میں میری ہیلپ کی, اس نے بہت زیادہ ہیلپ کی. یعنی الحمدللہ ایک ریڈیو کویت کی طرف سے اس پروگرام کی وجہ سے آپ کو ایک اینکر ملا, بچی کی صلاحیت ابھری, تو ایک فن بچوں کے سامنے آیا. الحمدللہ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دیں, آپ کو اور آپ کے ریڈیو کویت کو اور آپ کی پوری ٹیم کو کامیاب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آئیے ٹرافیز کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے میں دعوت دوں گا جلیب شیخ اسکول کی ٹیچر آئی ہوئی میمونہ اشرف صاحبہ. ان سے گزارش ہے کہ اپنی ٹرافی لیں. ٹرافی میں ان کا نمبر ہے 74. ایک لڑکا ہے یہاں پہ شاہد انصاری نام ہے, آئی ایم اے تیسرے نمبر کی پوزیشن ہے. بہت ساری تالیاں. تو سیکنڈ نمبر پہ آنے والی ٹیم کا نام ہے کریٹر ایجوکیشنل سینٹر. نمبر 1 پہ پاکستان انٹرنیشنل اسکول کرنل انجم مسیح. بچیوں کا کارنامہ, بہت محنت کی انہوں نے اور بہت پیارے سے انداز میں بہت کم وقت میں بہت اچھا پروگرام پیش کیا. شاباش بچہ لوگ. سمجھنا میری کویت کی اردو شاعر سے ابھی آپ سن رہے تھے ہمارا پروگرام رمضان کے رنگ ریڈیو کویت کے سر. اس پروگرام کو آج یہاں پہ اس بات پہ اختتام کریں گے. یہ محبتوں کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا, یہ محبتوں کا سفر جاری ہے. انٹرنیشنل اسکول پاکستان خیتان کرنل انجم مسعود صاحب کے اسکول نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی, جبکہ مس ہنا سلیم کے جو سینٹر ہے کریٹر ایجوکیشنل سینٹر اس نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے, جبکہ انڈین مسلم ایسوسیشن کے گرلز گروپ نے تھرڈ پوزیشن حاصل کی ہے, اور پاکستان انٹرنیشنل اسکول جلیب الشیخ نے چوتھی پوزیشن حاصل کی. باقی تمام بچوں نے جو پوزیشن حاصل کی تھی ان تمام کو شیلڈ دی جا چکی ہے. آپ لوگوں کی محبتوں کا, خلوص کا, اپنائیت کا بہت بہت شکریہ. اپنے لیے بہت ساری تالیاں. آخر کے اختتام. ابھی آپ سن رہے تھے رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام رمضان کے رنگ ریڈیو کویت کے سنگ. دین کی شان